خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان منصور احمد اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور ناظرین، آپ سب کو اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں جس کا نمبر 359 ہے، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم کبھی کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو تو وہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضور، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم سیدی۔ ایک زندگی کی پیاری، حسین، خوبصورت اور مقدس مہینے کی یہ ایک صبح ہے، کیا فرمائیں گے ابتداً، اور پھر انشاءاللہ مدنی پھولوں کے بعد کالز کی جانب جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بڑے مبارک ایام ہیں، بہت زبردست یہ دن ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر عبادت کی جو فضیلت ہے عام دنوں کے مقابلے میں وہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ہم نے پورے کرنے ہی ہیں۔ پھر ان دنوں میں بالخصوص تیاری ہوتی ہے عید قربان کی۔ یوں سمجھیے کہ جس دن کی اہمیت سے متعلق ہیں یہ سارے دن، وہ دن آنے کو ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں میں بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جی، انسانوں کے ساتھ ساتھ اب جانوروں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ایک ماشاءاللہ تیاری ہے۔ جی بے شک۔ تو جو قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور جو نہیں کر پا رہے، جن کے دل میں جذبہ ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو اللہ پاک انہیں بھی اجر بھی عطا فرمائے، صدمے پر اجر عطا فرمائے کہ میں نہیں کر پا رہا۔ یہ بھی ایک اچھی سوچ اور نیت ہے۔ تو اللہ پاک سے توفیق کا سوال کرے، اور یہ عرض کروں گا کہ جو قربانی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ قربانی کے تعلق سے اپنی جہاں دیگر تیاریاں کرتے ہیں، جی، قصاب کو ارینج کرنا ہے، جانور کی خریداری ہے، اس کو باندھنا ہے، کھلانا پلانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جو دن ہے خاص قربانی کا، اس دن جو کام کرنا ہے، قربانی جو کرنی ہے، اس کے بارے میں کما حقہ معلومات کا ہونا اور اس کا سمجھنا، اور کسی سمجھے ہوئے شخص کے ساتھ ان باتوں کو مکالمہ کر لینا، یہ نہایت اہم اور ضروری بات ہے۔ تو یہ کام کر لیا جائے۔ دوسرا، دعوت اسلامی دین کی خدمت کرنے والی اتنی بڑی عالمگیر تحریک ہے، اس تحریک کو آپ کے تعاون کی حاجت پہلے بھی تھی، اب بھی رہے گی۔ دو طرح سے ہم تعاون کا آپ کو کہا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اپنا وقت دیجئے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں پریکٹیکلی آپ مصروف رہیے، اور پریکٹیکلی ان کاموں میں آپ اپنے آپ کو لگا کے رکھیے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلے میں سفر کریں، درس فیضان سنت دیں، سنیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کریں۔ اسلامی بہنیں پردے میں رہتے ہوئے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اسلامی بہنوں کی، ان کے ساتھ متعلق رہیں۔ تو سب سے جو بنیادی ریکویسٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ عملی طور پر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ متعلق رہیں، پریکٹیکلی آپ اس کے ساتھ رہیں۔ دوسرا، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا کام ہے، مساجد کی تعمیرات ہیں، مدارس کا چلانا ہے، خود مدنی چینل المدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ، ٹریول ہوتا ہے بہت سارا، اسی طرح
ایکسپینس ہوتے ہیں مدری مراکز کے اور بہت سارے دینی کام جو کیے جاتے ہیں تو اس پر ایک بہت بڑا ہیوج ایکسپینس جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی ایک شخص نے تو دینا نہیں ہے. ایک ایسا آدمی تو نہیں ہے کہ جو کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا ہے کریں, یہ میں نے آپ کو ایڈوانس میں 12 مہینے کے چیک دے دیے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے, وہ ہم سب کے تعاون سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا مل کر دریا بنتا ہے. واہ. اربوں روپے کے اخراجات ہیں لیکن ہو رہے ہیں آپ حضرات کے تعاون سے ہو رہے ہیں. تو قربانی جہاں پر ہم دیگر کام کرتے ہیں انہی میں قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں, اور دینی تنظیمیں, دینی جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ انہیں بیچ کر اپنے ایکسپنس کے اندر حصہ ملاتے ہیں. تو کھال ظاہر ہے کہ گھر میں تو نہیں استعمال کرنی ہوتی, دینی ہی ہوتی ہے ہمیں. تو اس کھال کو دعوت اسلامی کو دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہوگی. دعوت اسلامی کھالوں کو جمع بھی کرتی ہے, پھر اس کو محفوظ کر کے پھر اس کو کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین ریٹ پر جو ہے اس کو سیل آؤٹ کیا جائے. اور الحمدللہ یوں کہیے کہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہماری کنٹریبیوشن کا شمار ہوتا ہے. تو ابھی تک آپ نے اگر اپنے جانور کی کھال کی بکنگ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے دینے کے لیے نہیں کروائی تو خود آگے بڑھ جائیے. ذمہ داران بھی آپ سے رابطہ کریں گے, محلوں میں علاقوں میں ہوتے ہیں, لیکن آپ خود آگے بڑھیے, ڈھونڈیے اور جا کر اپنا نام لکھوائیے, انہیں وقت بتائیے, دن بتائیے اور جگہ بتائیے کہ وہاں پر اتنے دن فلاں دن اتنے بجے میری قربانی کی کھال جو ہے وہ تیار ہوگی. تو آپ نمائندے کو بھیج کر لے جائیے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود پہنچا کر آئیں, بالکل. لیکن چلیں آپ کہیں گے کہ میں مصروف ہوں کیسے پہنچاؤں, تو آپ صرف اتنا کر دیجئے جو میں نے آپ کو عرض کیا. ہمارے اسلامی بھائی آ کر آپ کے جانور کی کھال لے جائیں گے. یوں سمجھیے کہ آپ کی یہ معاونت ہے, آپ نے تو دینی ہے, تو دعوت اسلامی والے آ کر لے جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اس عید قربان پر ایک پیغام کہہ لیجئے, ریکویسٹ کہہ لیجئے, ایک عظیم دینی کام میں آپ کو حصہ ملانے کی دعوت کہہ لیجئے, وہ ہے اپنے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ کے تعاون کے ساتھ یہ دینی کام, یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا اور پروگرام بھی آگے بڑھانا ہے اور کالرز کی کال بھی ہیں. تو جی سنائیے. میرا نام محمد ریاض ہے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا تھا. میں جیسے سفر میں رہتا ہوں اور میری بیٹی مجھے کھانا وغیرہ دیتی ہے خواب میں, تو میں اس کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. خواب میں حضور سفر میں رہتا ہوں اور بیٹی کھانا دیتی ہے, پرووائڈ کرتی ہیں. تو بڑا مبہم سا ہے. یعنی خواب میں بیٹی دیتی ہیں یا خواب میں سفر میں رہتے ہیں یا حقیقت میں سفر میں رہتے ہیں اور خواب میں, تو کچھ کلیئرٹی نہیں تھی. بظاہر تو اس کے اندر کوئی ایسی نگیٹو بات تو نہیں ہے, کم از کم اتنا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بیٹی کھانا دیتی ہے تو یہ ایک اچھی ہی بات ہے. صحیح. لیکن چونکہ بہت زیادہ مبہم ہے تو کوئی خاص تعبیر عرض نہیں کی جا سکے گی. ٹھیک ہے, مزید کال کریں. ٹھیک ہے, مزید کال دیجیے. میری والدہ نے خواب اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا جوتا گم ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر, اور بار بار یہ خواب آتی ہے, اور وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سفر میں وہ راستہ بھول جاتے ہیں. جنگل آ جاتے ہیں, کبھی پہاڑ آ جاتے ہیں, کبھی اسٹیٹ سڑک آ جاتی ہے, کبھی میدانی علاقے ہیں, تو جب بھی سفر کرتے ساتھ میں راستہ ضرور بھول جاتے ہیں. یہ ایک خواب ہے. انشاءاللہ الکریم تعبیر عرض کرتے ہیں. مزید کال سنائیے. میرا نام محمد خلیل ہے, اور سے بات کر رہا ہوں. اور میرے بیٹے نے خواب دیکھی ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے. وہ خواب میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قرآن پاک لے کے آ جا. اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے, پلیز وہ کائنڈلی بتائیے گا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید کال سنائیے. گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چیز میرے سامنے کھانے کے لیے رکھی ہے لیکن وہ حرام ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, پھر بھی میں نے اس کا ایک لقمہ جو ہے نا اپنے منہ میں ڈال لیا. جیسے ہی میں نے منہ میں ڈالا تو میرے ضمیر نے آواز دی کہ اس کو کھانا نہیں. میں نے پھر اگل دیا. جیسے ہی میں نے واپس اگل دیا تو میری آنکھ کھل گئی. برائے مہربانی اس کی کوئی تعبیر بتا دیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. مزید کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ مچھلی جو ہے تیر رہی ہے نالے میں سوکھا, یعنی پانی نہیں ہے, بنا پانی کے تیر رہی ہے. وہ بھاگ رہی ہے, ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. لوگ اس کو کئی طرح سے لوگ پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس کی تعبیریں بتا دیجیے. ہے تو تھوڑا سا عجیب سا, لیکن بہرحال خلاف واقع ہے. پانی کے بغیر کیسے مچھلی تیر سکتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ جانیں گے. لیکن ایک کال اور دے دیجیے. رات کو میں نے خواب دیکھا کہ کبوتروں کو میں دانا ڈال رہا ہوں, تو اس کی کوئی آپ تعبیر بتا دیں.
جی، کبوتروں کو حضور دانہ ڈالتے ہوئے دیکھنا خواب میں کیسا ہے؟ انہی کے جواب سے ریورس چلتے ہیں. اچھا ہے، اور گھر کی جو خواتین ہیں انہیں ان کی جانب سے فائدہ پہنچے گا، نفع پہنچے گا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. ویسے مچھلی کو دیکھنے کی تعبیریں کیا ہوتی ہاں، ہیں؟ نارملی پانی میں دیکھنا، تیرتے ہوئے دیکھنا اور اسے حاصل کرنا، یہ تو اچھا ہوتا ہے، نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی جانب سے کوئی اچھی خبر، خوشخبری پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. ایک سائل نے یہ کہا تھا کہ ایک حرام چیز انہوں نے کھائی اور پھر اگل دی، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، دونوں ہی ویسے تو بڑا واضح ہے کہ ایک حرام چیز کھائی لیکن پھر اس کو برا جانا اور نکال دیا. تو بعض اوقات اس طرح کے خواب ہمارے لیے تنبیہ ہوتے ہیں. خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، خاص طور پر جو وے آف انکم ہے، جو کمانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ بزنس ہے یا جاب ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اس کو کراس چیک کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی محسوس کرتے ہیں تو اس کمی کوتاہی کو دور کریں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خواب دیکھنے والا حرام ہی کھاتا ہے، لیکن خواب بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے، ہمیں ایک اشارہ ہوتا ہے، کنایا ہوتا ہے کہ یار غور کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی کمزوری ہو. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، درست کام کر رہا ہوں. جیسے کہ عمومی طور پر جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ امپلائر یعنی کہ جو رکھنے والا ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح. کہ ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو ہماری عزت نہیں کرتا، تو ہمیں جو ہے وقت پر سیلری نہیں دیتا، تو ہمیں جو ہے وہ سیلری میں اضافہ نہیں کرتا، تو ہمیں وہ سہولت نہیں ہے، ورکنگ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کام دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی اور طویل لسٹ ہوتی ہے ایلیگیشنز کی. ہوتا بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے سیٹ جو ہے نا بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے کہ امپلائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی غور کرے کہ میرے ذمے جو کام ہیں کیا وہ میں اچھے انداز پہ کر رہا ہوں. میرے اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو کیا وہ 8 گھنٹے جس کے میں پیسے لے رہا ہوں، کیا میں 100% جو میرے ذمے کام ہیں انہی کاموں میں لگا رہا ہوں، یا اس میں سے آدھا گھنٹہ موبائل پہ صرف کر رہا ہوں. میرے ذمے جو کام ہیں وہ جس کوالٹی پر مجھے کرنا چاہیے، اس کام کا جو ایک معیار ہونا چاہیے، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کیا وہ میں پوری کر پا رہا ہوں. اچھا، کام کے دوران جو کولیز کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے، جو انوائرمنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے، تو کیا میں اس کا صحیح لحاظ اور خیال رکھ رہا ہوں. مالک کی، اس ادارے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں جو میرے استعمال کے اندر ہیں، کیا میں ان کی حفاظت صحیح طور پہ کر رہا ہوں. تو اگر ہم اس طور پر دیکھیں گے تو ایک لمبی اور طویل لسٹ ہے کہ جو مالکان کی طرف سے نظر آئے گی کہ بھائی ہمارے ملازمین یہ کرتے ہیں. تو کام کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں پہ غور کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ جو اس کے رزق کو ناجائز یا حرام تک لے جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے. اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو رزق کو ناجائز اور حرام تک تو نہیں لے جائیں گی، لیکن بہرحال وہ ناپسندیدہ ہوں گی، جنہیں مکروہ قرار دیا جائے گا، ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اسلام کا، اخلاقیات کا ایک تقاضا ہے. تو خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو اس طرح سے اگر کراس چیک کر لے گا، تو اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں پر ہوگی تو انشاءاللہ اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. سائل نے یہ حضور پوچھنا چاہا ہے کہ والد مرحوم خواب میں آتے ہیں اور قرآن لے کر آتے ہیں، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. قرآن لے کر آنا تو ایک اچھا عمل ہے. مردے کا، فوت شدہ کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھنا، وہ لانے کے اعتبار سے ہو، پڑھنے کے اعتبار سے ہو، یا قرآن کے ساتھ کوئی ایسا ادب والا معاملہ کرنے کے ساتھ ہو، تو اچھی بات ہے. اگر کوئی خاص آیت ہوتی یا کوئی خاص صورت ہوتی تو پھر اس کا مزید ڈیٹیل عرض کیا جا سکے گا. بہرحال کوئی خاص تعبیر تو اس کی ذہن میں نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک اچھی کیفیت میں اپنے فوت شدہ والد کو دیکھا ہے، تو یہ ایک اچھی فعال ہے، اچھی بات ہے. اور اگر والد قرآن طلب کریں کہ قرآن لے کر آؤ، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہم یہی کہیں گے کہ اصال ثواب کیا جائے قرآن کی تلاوت کر کے، کیونکہ فزیکل
ہارڈ کاپی میں مصحف شریف جی ظاہر ہے کہ فوت شدہ کو قبر میں تو پہنچانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب قرآن کا طلب کرنا اس کا یہی مراد یا معنی ہو سکتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے، تلاوت کرے صحیح، اور اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو ایصال کرے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ حضور، خواب میں جوتا گم ہوتے دیکھنا اور راستے میں چلتے چلتے بھٹک جانا، یہ سائل نے پوچھا ہے، کیا ان کی تعبیر ہے؟ جوتا گم ہونا بھی اچھا نہیں، اور راستہ بھٹک جانا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جوتے کا گم ہونا یہ سواری میں نقصان ہونے یا گھر والوں میں کسی کو نقصان ہونے کی علامت ہے، اور راستے کا بھٹک جانا یہ بھی نظریات میں، دینی امور میں کمی، کوتاہی، غلط فہمی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اپنے دینی امور کو بھی دیکھیں، علم حاصل کریں، فرائض اور واجبات اور جو عبادات ہیں اس کا بالخصوص دھیان رکھیں، انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ کے میسیجز کی باری آ چکی ہے۔ آپ کے میسیجز پروگرام میں ابھی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، اور سوال ان کا ہے، جناب نام ان کا علی شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، سر اگر کوئی خود کو برے یا غلط کام میں ملوث دیکھتا ہے تو ایسے خوابوں کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ غور کرے کہ کیا میں جاگتے ہوئے حقیقت میں ان برے کاموں میں مبتلا ہوں، اگر ہے تو اسے توبہ کرے، ٹھیک ہے، رجوع کرے اور اسے اپنے لیے تنبیہ سمجھے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو شیطان کی جانب سے سمجھے، وہ پریشان کر رہا ہے، مسلمان کو حیران کرنا اس کا کام ہے، پریشان کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، صحیح، تو پھر ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے والے پہ کوئی الزام نہیں ہوگا۔ تو اب وہ کیا برا کام ہے، تو ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بارے میں تو جانتا ہی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کبھی خواب کے ذریعے بندے کو توبہ کی طرف رجوع کروایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، تاکہ بندہ ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ کہ جو بندہ کام کرتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے عموماً، ٹھیک ہے، جو اس کی مصروفیات ہیں، جو اس کے رجحانات ہیں، جو چیزیں ہیں، تو وہ بندہ اس کو درست کرنے کی طرف راغب ہو تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور، بعض اوقات اس میں ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ خواب ہوتے ہیں نا، وہ بڑے رینڈملی آ رہے ہوتے ہیں، مطلب کبھی کچھ دیکھا یا کچھ خیالات اس طرح کے بندے نے دیکھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ یونیک ٹائپ کے ہوتے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں تو کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، کبھی ایک مرتبہ، وہ اس طرح کے خواب جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ تو ایسے سائلین جو اس طرح کی سچویشن سے دوچار رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، خواب کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری سوچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری میموری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم روزانہ لاکھوں چیزیں دماغ میں سوچتے ہیں، ہمارا دماغ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں لاکھوں خیالات آتے ہیں، جاتے ہیں، بہت سارے مناظر آتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو جب بندہ سوچتا ہے تو اس کی جو سوچوں کا دھارا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ویسا نہیں ہوتا جیسا جاگتے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، تو وہی خیالات خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے کہا عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو یہ یوں سمجھیے کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ کمانڈ دیں کہ میرے لیے جو ہے نا اس طرح کی ایک پکچر بنا کے دے، ٹھیک ہے، کہ ایک یوں 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 منظر ہو۔ اچھا، اس میں سے 90% تو وہ ٹھیک بنائے گا، لیکن 10% ایک ایسی بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں بونگی مارنا، جی، تو ایک عجیب و غریب قسم کی چیز آ جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی جو میموری ہے، جو پیچھے ایک بہت بڑا ایک مواد ہے، تو اس میں سے اس نے آپ کی کمانڈ کے مطابق کچھ بھی نکال کر دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ ریلیونٹ ہوگا، کچھ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوگا۔ صحیح، تو ایسے ہی خواب میں ہماری کچھ چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں، کچھ ارریلیونٹ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک خواب تھا نا کہ مچھلی کو دیکھا تیرتے ہوئے لیکن پانی نہیں ہے، ہاں جی، تو اب اس کے خیالات کے اندر مچھلی ہے، وہ ٹھیک طرح سے نظر آئی کہ مچھلی نظر آئی، گدھے کا سر نظر نہیں آیا، پوری مچھلی تھی۔ اچھا، تیرنا ان کے دماغ میں رہا کیونکہ مچھلی تیرتی ہے، اوکے، لیکن پانی جو ہے وہ جب خواب میں آیا تو وہ پانی کے بغیر آ گیا، صحیح، خشکی پر آ گیا، تو اب یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو ارریلیونٹ ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے خوابوں کے اندر چونکہ ہمارے خیالات کا، ہماری یادداشت کا عمل دخل ہوتا ہے،
وہ خواب کہ جو اللہ کی جانب سے نہیں ہوتے، یعنی کہ جو خوشخبریاں نہیں ہیں، جو خاص اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمارا یا تو انتشار ذہنی ہوتا ہے ٹھیک ہے، یا شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ مثال کے ساتھ حضور آپ نے سمجھایا ہے۔ اور ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ موصول ہوا کہ قربانی کے جانور ایک انہوں نے دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں، لال رنگ کے ہیں، لیکن وہ قربانی کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ میرا راستہ روکتے ہیں، کچھ زیادہ تر بندھے ہوتے ہیں، میں بچ بچا کر ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ایک بڑا سفید جانور یہ میرا راستہ روکتا ہے، مجھے گزرنے نہیں دیتا۔ تو یہ خواب کی کنڈیشن ہے ان کی، اور یہ اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ غیر واضح سا ہے، ٹھیک ہے، بے ربط سا ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں مجھے یہ نظر آیا ہے کہ نماز پڑھا کرو، تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، تو میرا کوئی ایسا کام اٹکا بھی نہیں ہے، کیا ہو جائے گا؟ اٹکا نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام تو کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بغیر کام کے انسان کی زندگی تو نہیں ہے۔ تو یوں کہیے کہ نماز کی برکت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک اگر ہے، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نماز میں کمی ہے تو اس کو پورا کریں، اور اس کو ایک اپنے لیے خوشخبری سمجھیں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کام اٹکا ہوا نہیں بھی ہے، تو انشاءاللہ نماز آپ کے کاموں کے لیے ایک معاون ثابت ہوگی، بہتری کا سامان ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک مالدار شخص ہوں، پیسہ ہے میرے پاس، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آسائشوں کے لیے ہیں، لیکن میں خواب میں اپنے آپ کو بغیر لباس کے کبھی دیکھتا ہوں، کبھی پھٹے ہوئے لباس میں دیکھتا ہوں، اور کبھی دیکھتا ہوں کہ میرے لباس پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ حضور ڈائمنشنز ہیں خواب کی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے ان کے خواب کی؟ اللہ پاک ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، نعمت ہے، مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے عطا کی اسے شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے بیان کیا۔ البتہ خواب میں بے لباس دیکھنا، لباس پر گندگی دیکھنا اور پھٹا ہوا دیکھنا، اس میں آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنی عادات پر، اطوار پر غور کریں کہ عادات و اطوار میں کہیں راز کی بات ہر ایک سے کہہ دینا، وہ بات کہ جو ہر ایک سے نہیں کہنی چاہیے وہ کہہ دینا، اس عادت کا شکار تو نہیں ہے؟ اگر اس عادت کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ بے لباس دیکھنا، یہ چھپی ہوئی بات، راز کی بات کا ظاہر ہونا، اس سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ہم عموماً ایک اکثریت کی میں بات کروں تو اس معاملے میں کانشیس نہیں ہوتی، ہر ایک سے ہر بات کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہنس بول لیتا ہے، ہمارے ساتھ ذرا سا اچھا تعلق قائم کرتا ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ اپنے کاروبار کی باتیں، تو گھر کی باتیں، تو راز کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمومی مزاج یہی ہے، جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا کسی کے ساتھ اگر اچھا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر بات ہی کرنا شروع کر دیں۔ آج اچھا تعلق ہے، کل اگر نہ ہوا تو بھائی آج آپ کا دوست ہے نا، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کسی بات پر اختلاف ہوا تو اس دن آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ صحیح بات ہے۔ آپ نے جتنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی ہیں تو کیا آپ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ تو ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ جس کو جو بات کہہ رہے ہیں کہ آج تو یہ کسی سے کرے یا نہ کرے، لیکن جس دن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس دن کہاں آپ کھڑے ہوں گے؟ تو یوں تھوڑا سا بندے کو غور کر لینا چاہیے۔ اور آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی 20، 25، 30 سال کی زندگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک وقت تھا تو لگتا ہوگا کہ یار اس کے بغیر تو میں شاید زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ہے۔ اور یہ میرا جگری ہے، اور اس جگر کے بغیر میرا جسم تو چل ہی نہیں سکتا۔ اور آج وہ جگر کسی اور کا جگر ہے، اور آپ بھی چل رہے ہیں اور آپ کا جسم بھی چل رہا ہے۔ اللہ، اور وہ جو جگر تھا نا آپ کے دل کا، آپ کے جسم کا، اور جو بھی تھا، وہ آج وہ آپ کے پاؤں کا کانٹا ہے، اور آنکھوں کا جو ہے نا وہ سمجھیے کہ ایک بدنما منظر ہے آپ کے لیے، جسے آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔
تو یہ ایک زمانے کا، زندگی کا ایک تجربہ ہر ایک کو ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی کہے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اچھا اگر ایسا نہیں ہوا تو بھائی اپنا نام بھیج دیجئے گا، ہم آپ سے جو ہے نا ملاقات کے جو ہے وہ فون پر منتظر رہیں گے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو بہت مشکل ہے، ایسا ہوتا ہے. تو سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے کہ آج کا دوست کل کا دشمن اور آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیشہ اپنی گفتگو کو، اپنی شیئرنگ کو، اپنی راز کی بات کو کوشش کریں کہ جتنا آپ کم سے کم شیئر کریں. ہاں اچھی باتیں شیئر کریں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ عادت آپ کو محفوظ رکھے گی. تو بے لباس دیکھنا اپنے آپ کو گویا کہ اس طور پر ایک تنبیہ ہے. آپ اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور میں ناظرین آپ سب کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی گفتگو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کس وقت کیا بولنا ہے، بعض اوقات تو جس وقت جو بولنا ہوتا ہے انسان کو اس وقت سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی اور وہ جو چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں. اور کس وقت کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور یہ سیکھنے سے ہی آئے گا، جس کو گفتگو کا فن کہتے ہیں. میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا مدنی چینل کا ایک پروگرام فن گفتگو کے نام سے، یہ آپ کو دوبارہ اگر مطلب مدنی چینل پر آلریڈی یہ ریلیز ہو چکا پروگرام، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً حضور میرے خیال سے 10 سے 12 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ شاید یہ پوری ایک سیریز تھی گفتگو کی. تو ناظرین آپ اس گفتگو کو، اپنی گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے کا ایک با کردار شہری بننے کے لیے، اپنی اچھی گفتگو بنانے کے لیے آپ اس سیریز کو ملاحظہ کیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی آپ کو ڈھیروں دنیا میں اور برکتیں ملیں گی، اور ان کی برکتوں سے آخرت کا ایک خزانہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ہاتھ آئے گا. کیوں؟ اس میں کنٹینٹ ہی اتنا دلچسپ اور شاندار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں اچھی گفتگو کرنے اور اپنی گفتگو کو بولنے سے پہلے تولنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور اس میں ہم آپ کے لیے لایا کرتے ہیں ایک دلچسپ معلومات پر مشتمل ایک سیگمنٹ. آج کے سیگمنٹ میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین خواب بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی کسی زبردست بات کی رہنمائی کرتا ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے افضل کتاب، بلکہ روئے زمین پر قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے اوتھینٹک اور افضل مانا گیا ہے وہ حدیثوں کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب حدیث ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کچھ مکھیاں آنا چاہتی ہیں اور آپ انہیں اڑاتے ہیں، دور کرتے ہیں. آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر تو مکھی بیٹھا ہی نہ کرتی تھی. اللہ پاک نے آپ کو اتنا نفیس اور اتنا ستھرا اور اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ جسم اقدس پر مکھی بیٹھتی نہ تھی. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس زمانے کے علماء سے جب اپنا خواب بیان کیا تو علماء نے اس کی بڑی ہی زبردست تعبیر بیان کی اور کہا کہ اللہ پاک آپ سے ایک عظیم کام لے گا، اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر جو خلط ملط ہو گیا ہے اور جو غلط قسم کی اور موضوع حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں یا ویسے لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، تو آپ غلط اور صحیح کو جدا جدا کریں گے. حدیث کی وہ خدمت کریں گے کہ جس میں حدیث کے مقام اور مرتبے کو آپ بیان فرمائیں گے. ناظرین یہ خواب تو بہت پہلے آپ نے دیکھا تھا، دنیا نے دیکھا کہ آگے بڑھ کر جب آپ نے اپنے آپ کو خدمت حدیث کے لیے وقف کیا تو واقعی اللہ پاک نے آپ سے وہ عظیم کام لیا کہ آپ نے صحیح احادیث پر مشتمل دنیا کی سب سے بہترین کتاب جمع کی. اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کیا آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 55 میں نابینا ہو گئے تھے. آپ کی بینائی چلی گئی تھی. آپ کی والدہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر
اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب آپ سو کر اٹھے تو الحمدللہ آپ کی آنکھیں درست ہو چکی تھی. وہ جو بینائی چلی گئی تھی وہ واپس آ چکی تھی. اللہ پاک نے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بینائی کی نعمت عطا فرمائی. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، اور اگر آپ اس جیسے مزید سیگمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور پروگرام کے شارٹ ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو، خوابوں کی تعبیر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. یہ سب ڈیٹا اور پریویس پروگرامز اس چینل پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، جہاں سے آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور آج کے ایپیسوڈ میں جن سائلین نے سوال کیے ہیں اور ان کے خوابوں کی تعبیریں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک بلک آپ کو ویڈیوز کا بھی ملے گا جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد ریاض اتاری ہے. اگر خواب میں 2 سانپ نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی 2 سانپ نظر آتے ہیں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید کال دیجئے. میں 2-3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے گرین پیرٹ نظر آ رہے ہیں. کبھی 1 نظر آتا ہے، کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 7 نظر آتے ہیں، اور ان کا بار بار دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں. مزید کال دیجئے. رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں پانی پی رہا ہوں، صاف پانی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال. ڈاکٹر صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے خود کہ میں نے قربانی کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بتا دیجیے. جی اس کی تعبیر بھی عرض کرتے ہیں اور تعمیر کے بارے میں بھی جانتے ہیں حضور. مزید کال. پانی میں رات کو تیر رہا ہوں تو اوپر سے سانپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے اور ساتھ میں سانپ آ جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں. مزید کال دیجیے. میرے ایک مقتدی نے سوال کیا کہ ان کی ہمشیرہ نے خواب دیکھا ہے ان کے والد صاحب کی وفات کو 15 سال ہو چکے ہیں. ان کی ہمشیرہ خواب میں حج پہ گئی ہوئی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی وہی حج پہ ہیں ملاقات. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے والد صاحب نے کچھ بستی کے حال حوال اور گھر کے حال حوال دینے کے بعد کہا کہ آپ بیٹھے آپ کو مچھی تلی ہوئی کھلاتے ہیں. ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں کھائیں. ٹھیک ہے جی. حضور انہی کے سوال کے جواب میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مچھلی بھی تلی ہوئی انہوں نے دیکھی ہے خواب میں، حج کی خوشخبریاں بھی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے، اچھا خواب ہے، اور مچھلی بھی نعمت ہے اور حج بھی اللہ پاک کی جانب سے ایک زبردست سعادت ہے. تو پازیٹیو ہے. اگر فوت شدہ کے بارے میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ انہیں نعمت اور اچھا نتیجہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے حضور. تیرنا اور سانپ کا تعلق اور 2 سانپوں کو ایک ساتھ دیکھنا، یہ سائلین نے پوچھا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تیرنا تو اگر درست طور پر ہو پانی میں، اور خاص طور پر پانی کے تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ جانا، یہ کامیابی کی، مراد کے پورا ہونے کی کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، اس کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے. سانپوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. ایک اور بھی خواب تھا، وہ بھی عرض کر دے. مطلقاً آ رہا ہے کہ سانپ دیکھنا کیسا. جی دونوں کا جواب ہو جائے گا. برے شخص کی، دشمن کی، برائی چاہنے والے کی یہ دلیل ہوتی ہے. دیکھنے والے کو اپنے اطراف پر، کمپنی پر، صحبت پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ تعلقات میں کمی بیشی ہے، خرابی ہے، تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کرے. یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ سانپوں کے خواب بھی کثرت سے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خواب نظر نہ بھی ہیں تب بھی عمومی طور پر لوگ خیر خواہ کم ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں. حاسد بھی دشمن ہے. ضروری نہیں کہ دشمن کا جب لفظ کہا جائے تو وہی ہے جو ٹیٹی لے کے آپ کے پیچھے گھوم رہا ہے وہی دشمن ہے. ایسا نہیں. حاسد بھی دشمن ہے. جو آپ کا برا چاہتا ہے وہ بھی دشمن ہے. جو آپ کو گناہ پر لگاتا ہے وہ بھی دشمن ہے. دشمنی کا مطلب خالی مال کا نقصان پہنچانے والا نہیں، آپ کے دین کے نقصان کا جو کوشش کرتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا دشمن ہے. اللہ تو دشمن ہے جو آپ کا برا چاہتا ہے. تو یہ کم نہیں ہے معاشرے کے اندر. تو سب سے پہلے تو
ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمیں ظاہری باطنی ہر طرح کے دشمنوں سے کوشش کر کے حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا، کچھ وظائف اور تعویذات وغیرہ اپنے ساتھ رکھنے چاہیے روٹین کے اندر کہ جو دشمن سے، نقصان پہنچانے والے سے، ظالم سے آپ کی حفاظت کا باعث ہو سکے۔ تو اس کے لیے اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں آپ کو وظائف مل جائیں گے، طالب ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مرید نہیں ہیں تو بن جائیے، کسی اور کے مرید ہیں تو طالب ہو جائیے، انشاءاللہ دیگر برکتوں کے ساتھ یہ وظائف کی برکتیں بھی ملیں گی، اور تعویذات بھی گھر کی حفاظت کا، اپنی حفاظت کا اور بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے سلسلہ ہوتا ہے۔ کسی نے ایک اسی شعبے سے متعلق ایک اسلام بھائی تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں، تب ہم بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب بیمار ہو، پریشان ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے، لیکن امن کے زمانے میں بھی تو حفاظت کا اقدام کرنا چاہیے نا۔ چوری نہ ہو تب بھی بندہ اپنی شاپ پہ تالا تو لگا کے رکھتا ہے نا، دو لگا کے رکھتا ہے، CCTV کیمرہ بھی لگاتا ہے۔ تو جس طرح ظاہری حفاظت کے اقدامات ہم کرتے ہیں تو روحانی اقدامات بھی تو کرنے چاہیے۔ اب کوئی بڑا مسئلہ ہوا تو ہم اس طرف جائیں، نہیں، جب آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نارمل لائف گزار رہے ہیں، تب بھی اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ وظائف آپ کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے۔ تو بڑی ایک پیاری بات انہوں نے کہی، تو یہ ذہن بننا چاہیے شب و روز کے وظائف کے اندر ہمیں ایسے وظائف کو شامل رکھنا چاہیے جو ہمیں جنات سے، شیاطین سے، نظر بد سے، حاسدین سے، برے لوگوں سے محفوظ رکھ سکے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مزید کال دیجیے۔ ہمیں خوابوں کی تعبیر میں یہ خواب دیکھا ہے میری والدہ نے کہ خواب میں تعویذ جلنا، اور چاہے ابو کو بھی دیکھا ہے اور پاپا کو بھی دیکھا ہے، ہمارے دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ میری والدہ کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ بڑی شدید بیمار تھیں، تو مجھے خواب میں یہ آتا ہے کہ اکثر کہ وہ زندہ ہوئی ہیں، خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہوئی ہیں پر بیمار ہی ہیں، تو مجھے یہی رہتا ہے کہ میں ان کو کہیں ڈاکٹر کے یہاں، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کہ وہ بیمار ہے تو میں کہیں ان کو لے کے جاؤں ڈاکٹر کے یہاں، تو یہ خواب مجھے پچھلے 7 مہینے سے ہی آ رہا ہے، ان کے انتقال کے بعد یہی آتا ہے۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں، 2 پہلو اس کے ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو فوت ہونے والا ہے جی، وہ فوت ہونے سے پہلے ایک طویل بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب جو اس کے پیچھے رہ جانے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ اسی کیفیت کو خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ وجہ نہیں ہوتی اور فوت شدہ کسی آزمائش میں ہے تو بیمار نظر آتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے دونوں صورتوں میں دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اگر فوت شدہ پر کوئی حق آتا ہو تو اس کی ادائیگی کی صورت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے فوت شدہ کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ کے والدہ ہیں، ماں باپ کے بہت سے احسانات ہوتے ہیں، زندگی بھر انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہماری خیر خواہی کی، تو اب اگر دونوں یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو اولاد پر ایک بہت بڑا حق ہے کہ اب ان کی ہم خیر خواہی کریں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو ان کے بہترین جو خیر خواہی ہے وہ دعا ہے، اللہ کے بارگاہ میں ان کے مغفرت کی، گناہوں کے معافی کی دعا کریں۔ پھر ہے ثواب جاریہ کے کام کر کے انہیں ایصال ثواب کریں، ویسے نیک کام کر کے انہیں ایصال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو چاہیے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا اور وہ کسی حق العبد میں گرفتار تھے، دیکھیے حق العبد کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے تو رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ اب پتہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کے والدہ یا والد چلے گئے اور پتہ ہے کہ ان پر یہ قرض تھا وہ ادا نہ کر سکے، تو اب یہ نہیں کہ بھئی ہم کیوں ادا کریں یا ہم نے تھوڑی لیا تھا، یہ نہیں، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ اس سے یا تو معاف کرا لیں یا پھر اپنے ذمے لے لیں کہ میں ادا کر دوں گا، اس کی جو بھی صورت ہے۔ یہ ایک مثال دی، کوئی ناراضی والی بھی صورت ہو سکے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدہ نے کسی کا دل دکھایا تھا اور وہ ناراض تھا، تو اس سے جا کر ریکویسٹ کر دیں کہ والدہ کو معاف کر دیں، معاف کر دیا تو اچھی بات ہے۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے دی، اس طرح کے حقوق جو ہے وہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ تو حق العبد اگر فوت شدہ پر کسی کا ہے اور آپ کے علم میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ
ادائیگی کی یا معافی کی صورت کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے فوت شدہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بہت بڑی راحت کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک عافیت والی رحمت کی نظر فرمائے۔ حضور، تعویذات جلتے ہوئے دیکھنا اور 2 شخص جو اہل خانہ میں سے ہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا، یہ سائل نے اس طرح سے فضول خواب ہے، اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں اور نہ ہی کسی وسوسے کا شکار ہوں۔ عموماً کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر لوگ آپس کے تعلقات کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو یہ نظر بھی آ جائے نا رشتہ دار کہ آپ پر تعویذ کر رہا ہے، تب بھی اس پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ شیطان مسلمان کو لڑوانا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی ظاہری سبب یا دلیل کے بغیر کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کر سکتے، نہ ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ رشتہ داروں میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو بندہ بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی یہ کوئی دلیل ہے کہ اگر کسی کو کچھ کرتے ہوئے، غلط کرتے ہوئے اپنے بارے میں یا اپنے کسی عزیز کے بارے میں کسی کو دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں گمان قائم کر لیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ شیطان ہوتا ہے اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، تو اس کو چھٹک دیں، ہاں دعا کر دیں یا اللہ عز و جل اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اسے دور فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما۔ وہ ایک دعا کرنا، ایک خیر خواہی اور بھلائی کی تمنا اور خواہش کرنا وہ الگ ہے، لیکن کسی کے بارے میں کسی گناہ کا ذہن بنا لینا یا غلط کرنے کا گمان قائم کر لینا بغیر کسی شرعی دلیل کے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور، SMS کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خواب میں ایک چھپکلی کو دیکھتے ہیں جو آدھی کٹی ہوئی ہے اور 2 ٹانگوں کے ساتھ ان کے پیچھے آتی ہے اور حملہ کرنے کی یہ کوشش کرتی ہیں اور یہ آگے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہت اسپیڈ ہوتی ہے اور میں بھی اسپیڈ سے بھاگتی ہوں۔ تو یہ ایک اسلامی بہن شیخو پورا سے ان کا سوال ہے، یہ جاننا چاہتی ہیں تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو عموماً کہیں یا کبھی کبھار کہیں، گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، کچن میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیڈیز عموماً مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈر بھی ہوتا ہے ان کے دلوں میں، بعضوں کے ہوتا ہے بعضوں کے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک ڈر اور خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ جائے، تو اگر ایسی کیفیت ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، ایک روٹین کی چیز ہے جو گھروں میں نظر آتی ہے، وہ خواب کے اندر بھی دیکھ لیا، صحیح، تو پھر تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، بہرحال برے شخص کی، برا چاہنے والے کی، چغلی غیبت کرنے والے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ صحیح، تو ان خاتون کو چاہیے کہ اپنے انٹریکشن پر، اٹھنے بیٹھنے پر، ملنے جلنے والیوں پر غور کریں، کہیں ان کی گفتگو میں کسی کی غیبت اور چغلی وغیرہ کا معاملہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ انہیں بھی میں دعوت دوں گا اور جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو، امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس ٹاپک پر ہسٹوریکل بک ہے، اردو زبان میں تو کم از کم آپ کو اتنی شاندار کتاب میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ملے گی۔ اتنی جامع کتاب، اتنی ایگزامپلز کے ساتھ آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی، اور نظر آنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو جب اتنی شاندار کتاب ہے اور ہماری لینگویج کے اندر موجود ہے تو آپ اس کتاب کو ضرور جو ہے وہ حاصل کریں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی، اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری جگہوں پر آپ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، ٹاپک تو غیبت ہے، اس کے ضمن میں اتنے شاندار کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روحانیت میں، آپ کے عمل میں بہت زبردست اضافے کا باعث ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور ہاں اگر آپ اپنے گھر پر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضور، ہارس، گھوڑا، یہ خواب میں دیکھنا اور سیاہ رنگ کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میری طرف آتا ہے جیسے ہی مجھ پہ حملہ کر دے گا، اور اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ سائل نے اس طرح سے سوال لکھا ہے، خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اگر تو یہ لوگوں کے ساتھ
کام کاج کرتے ہیں, انٹریکشن ان کا رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کو کسی بڑے شخص کی جانب سے آزمائش کا سامنا ہو. وہ ان کا باس ہو سکتا ہے, سینئر کولیگ ہو سکتا ہے, جی کوئی بھی ایسا شخص یا فرد کہ جو تھوڑا سا صاحب منصب ہے, اتھارٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے, تو کانشیس رہیں, اپنے معاملات کو اچھے انداز پہ کریں, خاص طور پر جو ان کا انٹریکشن ہے اس کو بہتر کریں, تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے میں ایک رسالہ جو کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ ہے, اس کی ترغیب آپ سب کو ضرور پیش کروں گا کہ ابلک گھوڑے سوار. قربانی چونکہ ایک مقدس فریضہ ہے, اس فریضے کی ادائیگی میں اس کے اصول اور اس کے پروٹوکولز ہیں, ان کو نبھاتے ہوئے, پورا کرتے ہوئے قربانی کرنا, یہ یقیناً آپ کے اس مقدس فریضے کی ادائیگی میں اہم کردار رکھتی ہیں. اس رسالے کے اندر آپ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو قربانی کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں, یہ آپ پڑھ سکیں گے. اور یہ رسالہ بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور گھر پر رہتے ہوئے بھی اس کو آپ منگوا سکتے ہیں. میں آپ سب ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب اس رسالے کو ضرور پڑھیں, ضرور مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کو قربانی سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے سوالات کہ جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں, ان کے جوابات اس میں ایزیلی آپ کو مل جائیں گے. اور ناظرین اکرام, چونکہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ ہمارا عید الاضحیٰ کے بعد ہوگا, تو حضور یعنی یوں کہیے کہ ایک عید کا میسیج اپنے ناظرین تک اگر آپ کی جانب سے. ہاں جی, سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قربانی کیجئے خوش دلی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور گوشت کھائیے اس نیت کے ساتھ کہ ہضم بھی کرنا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کیجئے. ماشاءاللہ گوشت ہے, آپ کے گھر پر آیا ہے, آپ ہی کھائیں گے, آج نہیں تو کل کھا لیں. آج ہی سارا کھانا ضروری نہیں ہے, صحیح, اور ایک ساتھ کھانا ضروری نہیں ہے. کوالٹی کے ساتھ کھائیے, صحیح طور پر کھائیے. وجہ کہ ماشاءاللہ چونکہ جو چیز کثیر ہوتی ہے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ صبر اس کا نہیں ہو پاتا. تو ڈاکٹر حضرات بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے نا بیماریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں. ہاں جی. عید کی ٹرانسمیشن کے دوران بھی الحمدللہ ہم نے پہلے دن جو زور کے بعد ٹرانسمیشن ہوگی, عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ اس کے اندر ہوں گے, میری بھی حاضری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو لیں, ورنہ اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اوورآل قربانی کیجئے, خوش دلی کے ساتھ کیجئے, گوشت کھائیے, لیکن ذرا سلیقے سے کھائیے. ٹھیک ہے. اور قربانی کے جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کو ضرور دیجئے. اب آپ سب کو ایڈوانس میں عید کی خوشیاں بھی مبارک ہوں. اللہ کریم ہمارا آج کا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس میں جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے, معاف فرمائے. ناظرین, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ الکریم دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں